ویلکم بیک. باسی صاحب مجھے بتائیے گا تلسی گیبٹ کے دورے بھارت کامیاب رہا؟ تلسی گیبٹ صاحبہ کامیاب اور ناکام کا جو یہ دو الفاظ ہیں بڑے مشکل ہیں، کیونکہ دورہ تو بہرحال دورہ ہوتا ہے اور اچھا دورہ تھا میرے خیال میں. بڑی آؤ بھگت ہوئی، بڑا زبردست استقبال کیا گیا، ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ان کے لیے. لیکن میں مبارکباد تو دیتا ہوں بھارت کو کہ جو کام کرتے ہیں اپنے طور پہ ٹھیک ہی کرتے ہیں اور آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں. اب یہ رئیسینہ ڈائلاگ جو ہوا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کرتی ہے اور وہاں پہ ایک تھنک ٹینک کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے وہ کرتے ہیں. یہ 2016 سے شروع ہوا تھا. پہلا میں نے اٹینڈ کیا تھا، میں وہ زمانے میں وہیں تھا. تو پہلا جو ان کا رئیسینہ ڈائلاگ جو شروع ہوا تھا میں نے وہ اٹینڈ کیا. لیکن اس کے بعد سے اب یہ میرے خیال میں نواں ہے. تو اس میں بڑے اچھے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اس ڈائلاگ میں. ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں نا ڈائلاگ، کوئی کیسے ہوتے ہیں، وہی اسپیکرز بار بار آ جاتے ہیں، وہی تھیمز بار بار آ جاتی ہیں. کوئی انوویشن نہیں ہے ہمارے یہاں، اور آؤٹ کم بھی کچھ کریٹو تھنکنگ نہیں ہے نظر آتا. اور پھر اتنی لیک آف کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کوئی بیان دے دیتے ہیں اور آرمی چیف کوئی بیان دے دیتے ہیں. یہ 2022 سے ہم نے دیکھا تھا. تو اس قسم کے کام کم سے کم بھارت میں نہیں ہوتے. اور پھر وہاں تھنک ٹینکس کا کلچر بڑا زبردست بن گیا ہے. ہمارے یہاں تھنک ٹینکس جو ہیں سو کالڈ، وہ تو بس ایونٹس مینیج کرتے ہیں. ایک سیمینار کروا دیا، وہی چہرے بار بار، کوئی کانفرنس کروا دی، وہی چہرے بار بار، کوئی جدت نہیں. لیکن بھارت میں دیکھیے نا، اس دفعہ جو اس سال پچھلے ہفتے ڈائلاگ ہوا ہے، اس میں نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر چیف گیسٹ تھے. اس کے علاوہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اور تقریباً 20-25 کے قریب جو انٹیلیجنس چیفز تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور ان کا ایک سیپریٹ کنکلیو بھی ہوا، میٹنگ بھی ہوئی، جس میں تلسی گیبٹ نے بھی شامل تھیں. کیونکہ تلسی گیبٹ ڈائریکٹر ہے نیشنل انٹیلیجنس کی، اور نیشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ 18 جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کے انڈر ان کو رپورٹ کرتی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں اس حوالے سے. لیکن تلسی گیبٹ کو انہوں نے جہاں اجیت دوول سے ملاقات ان کی ہوئی، وہاں انہوں نے ڈیفنس منسٹر سے ہی ملاقات کی. اس طرح ڈاکٹر جے شنکر جو ان کے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی. اور پھر ان کی کال مودی پہ بھی ہوئی. اچھا، مودی صاحب سے ملاقات تو بھی جب مودی صاحب گئے تھے امریکہ کے دورے پہ 13 فروری کو میرے خیال میں، تو اس دورے میں بھی تلسی گیبٹ نے ملاقات، کیونکہ یہ ہندو ہیں اور تو یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان کا ایک سافٹ کارنر تو ہے بھارت کے لیے اور یہ نیچرل ہے. بٹ ہیٹس آف ٹو ہر، کیونکہ بھارت میں انہوں نے بہت سے انٹرویوز بھی دیے اور ہر انٹرویو میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے متعلق جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. لیکن تلسی گیبٹ نے پاکستان کا نام نہیں لیا. انہوں نے بڑے طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے کہ اگر میں یہاں پہ پاکستان کی بات کروں، رائٹلی سو کہ وہ مناسب نہیں ہوتا ان کے لیے، کیونکہ اب وہ امریکن نیشنل ہے نا، اور ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں. وہ اپنی پرسنل حیثیت میں نہیں آئی ہوئی تھیں، وہ ایک آفیشیل حیثیت میں آئی ہوئی تھیں. تو ان کے بریف میں یہ شامل تھا کہ پاکستان کا نام نہیں لینا. اگر آپ کو بھارت کا میڈیا بہت تنگ بھی کرتا ہے، آپ کو پرووک کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے جہاں پہ پاکستان کو کنڈیم کرنا شاید وہ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کنڈیم کریں، لیکن انہوں نے پبلکلی پاکستان کو کچھ نہیں کہا. یہ ممکن ہے کیونکہ جو بھارت کی رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق بھارت نے کشمیر کا معاملہ بھی اٹھایا تلسی گیبٹ کے ساتھ، اور یہ بھی وہ جو الزامات ان کے لگاتے رہتے ہیں پاکستان، وہ بھی اپنے ریپیٹ کیے، سو کالڈ کراس بارڈر ٹیررزم. اب تلسی گیبٹ نے کیا جواب دیا ان باتوں کا میٹنگز کے اندر وہ تو ہم نہیں جانتے، ہماری رسائی اندر میٹنگ تک نہیں ہے. کاش میرے پاس کچھ ہوتا، بگ میں لگا دیتا، لیکن ایسا ہمارے پاس کوئی ہے نہیں کہ ہم جان سکیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت کی اپنی رپورٹس کے مطابق یہ جو تھے ایشوز اٹھائے گئے. اور لیکن پبلکلی آئی مسٹ اپریشیٹ تلسی گیبٹ کہ انہوں نے پاکستان کو کسی طور بھی کرٹیسائز کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ بہت سخت کویسچن بھی ان پہ آئے. لیکن دوسری جانب ایک اور معاملہ ہوا جس سے مجھے تھوڑا بہت افسوس بھی ہے.
بھارت دیکھیے وہی کام جو پاکستان کے ساتھ کرتا ہے نا وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی شروع کر دیا انہوں نے. آپ بنگلہ دیش کے بارے میں بھی بہت سے اینکر پرسن سے جب انٹرویو کیا تلسی گیبرڈ کو تو بنگلہ دیش کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کر دیے کہ بنگلہ دیش کے بارے میں کیا خیال ہے, وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, اسلامک ایکسٹریمزم چل رہا ہے. اس پہ بھی تلسی گیبرڈ کو تھوڑا بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا, لیکن وہاں انہوں نے تھوڑا کرٹیسائز کر دیا بنگلہ دیش کو. حالانکہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک دورے پہ جا رہے ہیں بالکل اور کسی تھرڈ کنٹری کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. جہاں پاکستان کے بارے میں انہوں نے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا اور کچھ مایوسی بھی ہوئی انڈینس کو کہ انہوں نے کھل کے پاکستان کی تو تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن بنگلہ دیش کے بارے میں انہوں نے قدر یہ کہا کہ جی ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جو اسلامسٹ ہیں, اسلامسٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. حالانکہ وہ صرف دہشت گردی بھی کہہ سکتے تھے. یہ دہشت گردی کو مذاہب کے نقطہ نظر سے دیکھنا بھی کسی طور مناسب نہیں ہے. یہ غلط ہے. تو اسلامسٹ ایکسٹریمسٹ اور اسلامسٹ ٹیررسٹ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا کسی طور ہی مناسب نہیں ہے. تو بنگلہ دیش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از کنسرنڈ کہ جو مائنورٹیز کے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھارت نے ایک اور بنگلہ دیش پہ نیریٹو بنانا شروع کیا ہوا ہے, بڑے عرصے سے ہم جانتے ہی ہیں. اب اس میں سچائی تو ہے نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں بنگلہ دیش میں ایسی چیز نہیں ہو رہی, اور بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں انٹرم وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد یونس کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انیشل پیریڈ میں اگست کے مہینے پچھلے سال جب بھی ریولوشن آ رہا تھا, اسٹوڈنٹ ریولوشن, اس زمانے میں اگر اکا دکا واقعات ہو گئے تو اس کو آپ یوں پیش نہ کیجئے کہ اس کو حکومت کی پذیرائی حاصل ہے یا سپورٹ حاصل ہے. ہم تو مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو یہ تلسی گیبرڈ کا ایک اچھا وزٹ تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کب آتی ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بائیڈن صاحب کے زمانے میں تو جو تعلقات کی نوعیت تھی اتنی اچھی نہیں تھی. جی پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو ہمیں کوئی لفٹ نہیں دی, بلکہ خود کیا نہ کبھی فون کیا, نہ اپنے سیکرٹری خارجہ کو کبھی بھیجوایا, اینٹنی بلنکن کوئی پاکستان نہیں آیا 4 سال. تو ہمارا وہ ہائی لیول پہ انٹریکشن نہیں ہو سکا. ڈپٹی سیکرٹری لیول پہ شاید آئی تھیں ان کی, لیکن وہ بھی بس ایک تھا, لیکن اس کے علاوہ کوئی انٹریکشن نہیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے زمانے میں, ٹرمپ صاحب کے اگلے 4 سال میں کچھ ہم ایسا کریں گے جس سے پاکستان اور امریکہ کے جانب درمیان ایک انٹریکشن کہیں راستہ کھلے, وہ کہ بہت مشکل لگ رہا ہے. لیکن کھلنا چاہیے, لیکن اس کو ہرگز اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں ان پہ کسی قسم کا اس کی کاسٹ پہ ہو یا اس پہ کسی قسم کا کسی شک پیدا ہو, شک و شبہات پیدا ہو. کیونکہ یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ, اور ہم پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اس وقت ہمارے لیے, بلکہ بہت عرصے سے. اور ہماری جو ایک تعلق کی نوعیت بنی ہے وہ اسٹریٹجک نوعیت ہے, اس کو ہم کیجولی نہیں ہینڈل کر سکتے. امریکہ کا معاملہ کوئی ڈفرینٹ ہے, ہر وقت نئی انتظامیہ آ جاتی ہے, ان کے خیرات بدل جاتے ہیں, ان کی پالیسیز بدل جاتی ہیں. ایک انتظامیہ کے رہتے ہوئے بھی پالیسیز 360 ڈگری اینگل سے چینج ہوتی رہتی ہیں. You can never predict کہ یہ کون سی ڈائمنشن پہ جا رہے ہیں, کس چیز کو فالو کر رہے ہیں. خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں تو کچھ بھی آپ تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتی. وہ تو ایسا معاملہ ہے کہ آج اگر وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, بغل گیر ہو رہے ہیں, تو کل آپ صبح اٹھیں اور آپ کو کوئی ایک دھمکی مل رہی ہو ٹرمپ کی جانب سے. یہ جو ہے نا یہ طریقہ ہے ڈیل کرنے کا کہ آپ کوئی اچھی بات بھی کہہ دیں, پھر پریشر بلڈ کرنے کے لیے کچھ اور بات مطلب انپریڈکٹیبل رہیں, تاکہ جو آپ کا انٹرلیکیوٹر ہے وہ گیس ہی کرتا رہے کہ ان کی پالیسی آخر ہے کیا. یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے, لیکن وہ وہی ممالک افورڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے, جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ دونوں طرف کھیل سکیں اور آپ کو ڈیفینسو پہ لائیں. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ہمارے پاس اسپیس بہت کم ہے, وہاں پہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کوئی راستہ نکالیں. ہمارے سفارت خانہ جو واشنگٹن میں ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہوگا. یہ جو وزٹ تھا تلسی گیبرڈ کا, کیا پاکستان کی جانب سے ہماری خواہش ہوگی, لیکن یہ میں دعا تو یہی کرتا ہوں کہ
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے وائٹ ہاؤس نہ پہنچ جائیں وہ کیوں؟ بڑا مشکل ہو جائے گا ہینڈل وہ کرنا. کیوں؟ I doubt کہ he would be able to handle it, frankly speaking. I have my strong doubts. لیکن مجھے ان کی نا ابیلٹیز پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. He can handle it. لیکن پہلے تو I doubt کہ he would receive an invitation. Let's see how things unfold and pan out. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسافر ود عبدالباسط کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.